اگر خدا نخواستہ طلاق دینا ناگزیر ہو ہی جائے تو علماء نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اس کو احسن کہا جاتا ہے. احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا طریقہ. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے دیں، چاہے طلاق رجعی دیں، چاہے بائن دیں، اور اس کے بعد عدت گزرنے تک مزید نئی طلاق نہ دیں. مزید نئی طلاق نہ دیں، اس کو کہا جاتا ہے احسن. یعنی آپ نے ایک ہی طلاق دے کے بیوی کو مستقل فارغ کر دیا. اب بیوی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کہیں اور کر لے. اگر مرد اور عورت دونوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو احسن طریقہ کہا جاتا ہے. اور ایک طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حسن طریقہ. حسن طریقے کا مطلب ہوتا ہے بہتر طریقہ. بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں ایک طلاق دیں. یعنی آپ عورت کے جب مینسز گزر جائیں پھر بیوی کے قریب نہ جائیں، اور بغیر بیوی کے قریب جائے اس میں آپ ایک طلاق دے دیں. پھر وہ ایک مینسز مزید گزریں، پھر اگلے پھر مینسز کے بعد ایک اور طلاق دیں، پھر ایک اور مینسز گزرنے کے بعد اس طرح 3 مہینے میں آپ جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں. اس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے کو کہا جاتا ہے حسن. اور ایک طریقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بدعی، یعنی بدعت سے ہے، غلط طریقہ. غلط طریقہ، برا طریقہ، بدعتیوں والا طریقہ، ان لوگوں کا طریقہ جو سنت پہ عمل نہیں کرتے، بدعت پہ چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاق انسان دے دے. انسان ایک ہی اس میں مجلس میں یا یعنی مینسس سے پہلے پہلے 2 دن 4 دن کے وقفے سے 1 مہینے کے اندر اندر 3 طلاقیں دے دے. اس طریقے کو کہا جاتا ہے بدعی، یعنی یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. اگر خدا نخواستہ طلاق دینی پڑے تو احسن طریقے سے طلاق دینی چاہیے.